الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج حضور رمضان کیسے گزارتے 2025 کا دوسرا دن ہے۔ کل پہلے دن میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک کے معمولات میں سے 20 پوائنٹ اخذ کیے تھے، جن میں سے 10 بیان ہو گئے تھے اور 10 آج کے سبق میں ہم نے شامل کرنے تھے۔ آج کا مستقل موضوع ہمارا توبہ اور توبہ کے انعامات پر مشتمل ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان دونوں موضوعات کو ہم اپنے وقت میں سمیٹ سکیں۔ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ اپنی کیفیت، عمل کے لیے پورا اخلاص، اپنے اندر پورا عزم، مضبوط ارادہ، یہ جمع کر کے بیٹھنے سے ہمیں ان کلاسز کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ کیفیات ہمیں حاصل نہ ہوئیں تو ہم اپنے مقصد کو اچھے طریقے سے حاصل نہیں کر پائیں گے۔ میں یہ چاہوں گی کہ ہمارے یہ دن رمضان المبارک کا مقدمہ بنے اور اتنے شاندار طریقے سے ہماری تیاری ہو کہ یہ 5 دن رمضان المبارک کے سارے عمل پر حاوی ہو جائیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی یہی چاہتے ہوئے شرکت فرما رہے ہوں گے۔ تو جتنی چیزیں کل آپ نے سماعت فرمائیں ان کا اختتام ہمارے 9 پوائنٹس پر ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں خاص طور پہ کن چیزوں کو اختیار فرماتے تھے اور امت کے لیے آپ نے کتنے عظیم تحفے چھوڑے۔ تو 10 نمبر پر آج جو ہم بیان کریں گے وہ ہے کہ ماہ رمضان میں صحابہ کے سامنے اس ماہ مقدس کی اہمیت اور فضیلت بیان فرماتے۔
کون؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیوں؟ تاکہ امت ہمیشہ اس ماہ کی خوب قدر کرے. یہاں آپ یہ بات یاد کر لیجیے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ 1444 سال سے اپنی روٹین کے مطابق رمضان المبارک ہر سال جلوہ گر ہوتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت اور اس محبت کے پیدا کرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر ایمان کی دولت ہے وہ آج بھی رمضان المبارک کے آنے پر اسی طرح خوش ہوتے ہیں جیسے پہلی مرتبہ رمضان. اور اگر ہماری یہ کیفیت نہ ہو تو ہمیں بھی ان لوگوں کی گفتگو، ان کی عادات، ان کے معمولات کو سن کر اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے. کبھی کبھی از خود چیزیں پیدا نہیں ہوتی، پیدا کرنے سے ان کی عادت بھی بن جاتی ہے، ان کی سمجھ بھی آنے لگ جاتی ہیں اور پھر وہ ہماری فطرت میں شامل ہو جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ معمول تھا یہ تھا ہی اس لیے کہ یہ تمام چیزیں میری امت میں منتقل ہو جائیں اور میری امت ہمیشہ اس ماہ مقدس کی خوب قدر کرے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 9 مرتبہ رمضان المبارک آیا اور ہر بار آپ نے اسی طرح سے رمضان المبارک میں اپنا عمل مبارک بھی پیش کیا، استقبال بھی فرمایا، چاند دیکھنے کا اہتمام بھی کیا اور صحابہ اکرام کو مبارکباد بھی پیش کی. تو اتنا عرصہ صحابہ اکرام نے اپنے محبوب آقا کو اس انداز میں رمضان گزارتے دیکھا. پھر اس مبارک جماعت کے ذریعے سے یہ سارے معمولات امت تک پہنچے اور آج تک پہنچ رہے ہیں الحمدللہ. اور خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو عمل کی ترغیب کس انداز سے دی؟ فرمایا یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر وللہ اتقاء من النار وذالک کل لیلہ. فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ سے یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ اے خیر کی طرف بڑھنے والے اور آگے بڑھ اور بڑھتا چلا جا، اور اے شر کی طرف بڑھنے والے تو رک جا اور رکتا چلا جا، ہر دن میں اپنے آپ کو شر سے دور کرتا جا. اور اللہ اس ماہ مبارک میں لوگوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرماتا ہے اور ہر رات میں اسی طرح ہوتا ہے. یہ سلسلہ پورے رمضان میں چلتا رہتا ہے. پھر ایک اور فرمان عالی شان میں جو اس ماہ مبارک میں عبادت کی، محبت کی ترغیب ارشاد فرمائی اور فضیلت وہ ان الفاظ میں تھی کہ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِّن رَمَضَانَ، کہ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو ایک خوشبودار ہوا عرش کے نیچے سے چلتی ہے اور وہ جنت کے پتوں کو ہوا دیتی ہے جنت کی حوروں پر. یہ کتنا سہانا، کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے اور کتنے شاندار طریقے سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں تک رمضان المبارک کی منظر کشی کی. پھر 11 نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے؟
کہ روزے کی فضیلت صحابہ اکرام کے سامنے بیان کرتے. یہ کتنا پریکٹیکل طریقہ ہے. جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر بار بار آپ کو اس کام کی اہمیت بتائی جائے، اس کا فائدہ بتایا جائے، تو ہر لمحہ اس کام کے ساتھ آپ کی محبت اور دلچسپی بڑھتی جاتی ہے. یہ آواز بند کیجیے. جی، ایک بڑا اہم کام ہو، بڑا قیمتی کام ہو، لیکن آپ کو جب عادت ہو جائے، آپ روٹین میں کرتے جائیں تو آپ کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے نا، عادت بن جاتی ہے. بہت قیمتی چیز آپ کو مل رہی ہو، روز ملنے لگ جائے، تو آپ کی نظر میں، آپ کے دل میں اس کی وقت کم ہو جاتی ہے، آپ عادی ہو جاتے ہیں. لیکن اسی کام کو اگر کوئی سمجھانے والا ساتھ ساتھ اچھے انداز سے سمجھاتا رہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو دلاتا رہے، اس کی قیمت بتاتا رہے، آپ کا ذوق بڑھتا رہتا ہے. اسی مقصد کے لیے ہم نے یہ کورس بھی شروع کیا. کل میں نے یہ ابتدائی چیزیں ساری بیان کی پچھلے سبق میں، کہ ہم جب نئے سرے سے ہر روز اس پہ گفتگو کریں گے اور ریمائنڈ ہوں گی ہمیں چیزیں، تو انسانی فطرت ہی ایسی ہے کہ پھر نیا جذبہ روز حاصل ہوتا ہے. اور انسانی نیچر کے مطابق کتنے خوبصورت انداز میں، حکیمانہ انداز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو یہ ساری چیزیں ہر رمضان میں بتائی. حضرت عثمان بن ابی العاص روایت کرتے ہیں، الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال. آپ فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے آگ سے، روزہ آگ سے ڈھال ہے. جس طرح تم میں سے کسی کے پاس جنگ کے موقع پہ ڈھال ہوتی ہے. کتنی خوبصورت مثال دی. اب آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے ڈھال کی سمجھ آپ کو نہ آ رہی ہو. جیسا کلچر ہوتا ہے نا، جیسی ضروریات ہوتی ہیں، جن چیزوں سے بندہ واقف ہوتا ہے، جب انہی چیزوں سے مثال دی جاتی ہے نا، تو وہ مثال اٹریکٹ کرتی ہے. دیکھیں، آج اگر ہمیں کوئی پچھلے زمانے میں تالابوں پہ جا کے، چھپڑوں پہ جا کے کپڑے دھونے کی اور ان مٹی اور کلروں کے ساتھ کپڑے دھونے کی کوئی مثال دے گی، تو ہماری اس جنریشن کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی، نہیں آئے گی. اور اگر کوئی آج مثال دینے لگ جائے کہ ہم چرخہ کاٹتے تھے اور چرخے سے اس طرح سے دھاگے بناتے تھے، پونیاں کاٹتے تھے، روئی بناتے تھے، اس قوم کو کیا سمجھ آئے گی؟ نہیں آئے گی. تو کوئی فائدہ نہیں ایسی مثال دینے کا، بیکار ہے. آج اگر ان کو کوئی مثال دینی ہے تو موبائل کی مثال دو، انٹرنیٹ کی مثال دو، ایک دم سے سمجھ آ جائے گی. کپڑے دھونے کی مثال دینی ہے تو آٹومیٹک مشین کی مثال دو، فوراً سمجھ آ جائے گی. لیکن اس زمانے کی کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی طبیعتیں اس سے واقف ہی نہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا اندازہ فرمائیے کہ آپ جب گفتگو فرماتے ہیں تو اس کلچر کے مطابق، ان لوگوں کی ضروریات اور ان کے ماحول کے مطابق ان کو مثالیں دیتے ہیں. وہ جنگجو قوم تھی نا، عرب جنگجو قوم تھی. بکریاں پالتے تھے تو اللہ کی بخشش کی مثال حضور دیتے ہیں تو بکریوں سے مثال دیتے ہیں. کہاں ہر بندہ جانتا ہے کہ بکری کیا ہوتی ہے، بکری کے بال کتنے ہوتے ہیں، اور آپ بخشش کی بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ شب برات میں، شب قدر میں اللہ کریم اتنی بخشش فرماتا ہے، اتنی بخشش اور اتنے لوگوں کو بخشتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال. اب دیکھیں، بنو کلب وہ قبیلہ تھا جو عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا. ان کی بکریوں کی تعداد کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا.
بالوں کی تعداد کی تو بات ہی کوئی نہیں، وہ تو ایک بکری کے بالوں کی کوئی تعداد نہیں لے سکتے۔ تو کتنی سمجھ آئی ہوگی ان لوگوں کو، کتنی خوشی ہوئی ہوگی یہ بات سن کے۔ اب یہاں پر بھی ڈھال کی بات ہوئی ہے، تو ڈھال کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک چیز جو جنگ میں جنگ کرنے والے اپنے سامنے رکھتے ہیں، جس سے وہ دشمن کے مقابلے کو، اس کی طرف سے آنے والے تیروں کو اور تلواروں کو آنے سے روکتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، وہ ڈھال اس بندے کے درمیان اور دشمن کے درمیان جب آتی ہے تو اس کی جان بچاتی ہے، اس کو محفوظ کر لیتی ہے۔ تو کتنے شاندار طریقے سے، چونکہ ہر بندہ جنگجو ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ جنگ میں ڈھال کتنی قیمتی چیز ہے اور کس طرح بندے کی جان بچاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دینے کے لیے ڈھال کا لفظ استعمال کیا اور ساتھ سمجھا بھی دیا کہ کجنۃ احدکم من القتال، جس طرح تم میں سے کوئی بندہ جنگ کے دوران ڈھال استعمال کرتا ہے، روزہ اس طرح تمہارے اور دوزخ کے درمیان ڈھال بن جاتا ہے۔ کتنی سمجھ آئی؟ کس طرح دل کو جا کے بات لگی کہ وہ تو پریکٹیکل کرنے والے لوگ تھے نا، انہیں پتہ تھا کہ ڈھال کتنی قیمتی چیز ہے، تو انہیں سمجھایا کہ روزہ بھی اتنا ہی قیمتی ہے۔ جس وقت تم بہترین طریقے سے روزہ رکھنے لگ جاؤ گے تو تمہارے اور دوزخ کے درمیان اگر تمہارے دیگر گناہوں کی وجہ سے اللہ نے فیصلہ سنا دیا تو یہ تمہارے آگے آ کے کھڑا ہو جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا کہ یا اللہ، اس نے زندگی میں ہر سال میں جب تو مجھے جلوہ گر کرتا تھا اور میرا وقت آتا تھا تو یہ میرے ساتھ وفا کرتا تھا، محبت کرتا تھا، یہ میرے تقاضے پورے کرتا تھا، تو آج میں تو اس کو دوزخ میں نہیں جانے دوں گا۔ تو یہ روزہ مومن کے لیے اس طرح ڈھال ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ حسن امت الصیام والقیام، کہ میری امت کے لیے روزہ اور رمضان کا قیام یعنی تراویح یا راتوں کی عبادت نوافل میں کھڑے ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ قلعہ ہے۔ جس طرح ایک قلعے کے اندر انسان جا کے بند ہو جاتا ہے تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس نے رمضان میں دن کو روزہ رکھا، رات کو تراویح ادا کی اور قیام کیا، تو گویا اس نے دوزخ سے محفوظ کر کے اپنے آپ کو قلعے کے اندر بند کر لیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اور ارشاد فرمایا کل حسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف الا الصوم، کل حسنۃ بعشر امثالها الا 700 ضعف الا الصوم، اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا ثواب 10 سے شروع کرتا ہے اور 700 تک لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈیپینڈ کس پہ کرتا ہے؟ ہمارے اخلاص پر، ہماری نیک نیتی پر۔ آپ جتنی نیک نیتی اور جتنے اخلاص اور جتنے درد کے ساتھ نیکی کریں گے، نیکی کا معیار بڑھتا جائے گا اور اس کا ثواب بڑھتا جائے گا۔ تو 10 سے لے کے 700 تک اللہ کریم ایک نیکی کے بدلے آپ کو ثواب دے گا۔ فرمایا الا الصوم، روزے کے سوا، یعنی کیا مطلب؟ روزے کی حد تو 700 سے بڑی اوپر ہے۔ وہ خود اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی مقدار اللہ نے فرشتوں کو بتا رکھی ہے کہ جب کوئی یہ کرے تو اتنی نیکی لکھنا، جب یہ کرے تو اتنی لکھنا، اتنی لکھنا، اتنی لکھنا، تو فرشتے اس کے مطابق بندے کو ثواب دیتے ہیں، یعنی وہ لکھ دیتے ہیں اس کے نامہ اعمال۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کو بس لکھ دو، ان کے نمبر میں خود لگاؤں گا۔ دیکھیں نا، ابھی میں نے ثواب نہیں کہا، میں نے کہا نمبر، تو جتنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ان کو کتنی سمجھ آئی ہے؟
اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نمبرز کی ویلیو کیا ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا. تو فرمایا الا الصوم، روزے کو نکال کر باقی نیکیوں کا ثمر، اجر، ثواب 700 گنا تک بڑھتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ روزے کو چھوڑ دو، یہ میں جانوں اور میرا بندہ جانے. کہیں فرمایا کہ اجزا بھی، یعنی میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا، اس کے بدلے میں میرا دیدار ہوگا. اور کہیں پڑھا گیا اجزی بھی، کہ میں جانوں اور میرا بندہ جانے، تمہیں بھی معلوم نہیں کہ میں اس کا کتنا اجر دوں گا. سبحان اللہ. پھر آپ نے اور ارشاد فرمایا کہ وباب العبادت الصیام، عبادت کا دروازہ کیا ہے؟ روزہ. دروازے سے گزرے بغیر بندہ اندر داخل نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ عبادت کا دروازہ کیا ہے؟ روزہ. روزہ رکھنے سے آپ اصل عبادت کے اندر داخل ہوتے ہیں، آپ کو عبادت کی جو لذت حاصل ہونے لگتی ہے، روزہ اس سے آپ کو آشنا کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نیپولین ہل نے کہا تھا کہ اگر، دیکھیے ذرا، یہ انگریز سائنسدان ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، اس کا تجزیہ اور اس کا تجربہ، اس پہ غور کیجئے ذرا، میری طرف دیکھیے میں کیا کہہ رہی ہوں. اس نے کہا اگر تم دعائیں کر کر کے تھک گئے ہو نا، میں نے کہا کہ یہ غور کرنا ہے کہ وہ کہنے والا مسلمان نہیں ہے، اور اس کا یقین کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر تم دعائیں کر کر کے تھک گئے ہو اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور تم کوئی خاص دعا قبول کروانا چاہتے ہو تو پہلے 3 روزے رکھ لو. کیا حقانیت ہے اسلام کی، کیا شان ہے. اور ہم کتنے غافل لوگ ہیں، کتنے بے قدر لوگ ہیں، اپنے دین کی قدر ہی نہیں کر سکتے، اسے اختیار ہی نہیں کر سکتے. کہا جب تم کسی دعا سے پہلے 3 روزے رکھو گے پھر دعا کرو گے تو رب تمہاری دعا کبھی رد نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اب سنیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو امامہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ آقا مجھے کسی عمل کی نصیحت فرمائیے. آپ نے ارشاد فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، اس کے برابر اور کوئی عبادت نہیں. ایک روزے سے ہماری بہت سی برائیاں، بہت سی بیماریاں، بہت سے گناہ یہ ختم ہوتے ہیں، روزہ ان کا سبب بنتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی ہر نیکی چمکدار ہو جاتی ہے. اس نے دوبارہ عرض کی، کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی اور نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثیل لہ، کہ اپنے اوپر روزہ لازم کر لو، اس کا کوئی بدل نہیں. پھر تیسری بار عرض کی، کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی اور نصیحت فرمائیے. فرمایا علیک بالصوم لا مثل لہ، روزہ اپنے اوپر لازم کر لو، اس کی کوئی مثل نہیں. 3 مرتبہ تینوں فقرات میں آپ نے 3 خاصیتیں بیان فرمائیں. پہلی بار علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، کہ اس کے برابر اور کوئی نیکی نہیں. پھر فرمایا علیک بالصوم فإن لہ مثیل لہ، روزہ لازم کر لو، اس کے برابر، اس کا کوئی بدل نہیں. پھر فرمایا علیک بالصوم لا مثل لہ، اس کی کوئی مثل نہیں. تینوں مرتبہ آپ نے روزے پر ہی تاکید فرمائی. اس کا یہ مطلب یہ مت سمجھیے کہ روزے کے علاوہ کوئی اور عبادت کارگر نہیں یا مؤثر نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک تھا. آپ چونکہ آنے والے کو اوپر سے
نیچے تک، اندر سے باہر تک دیکھتے تھے، اور آپ فوری طور پر اس کے لیے یہ تجویز فرما دیتے جس کی اس کو ضرورت ہوتی۔ اسی لیے ہر بندہ آیا، اس نے اگر ایک ہی سوال کیا تو آپ نے اس کو جواب مختلف دیے۔ جب آپ حدیث پاک کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے وجہ کیا ہے، کیا اس کے لیے الگ اسلام ہے، اس کے لیے الگ اسلام ہے۔ کسی نے آ کے پوچھا بہترین اسلام کیا ہے، اس کو کھانا کھلانے اور سلام کرنے کا کہا۔ کسی نے کہا بہترین اسلام کیا ہے، اس کو 5 وقت کی نماز کا کہا۔ کسی نے آ کے اپنے لیے بہترین نصیحت مانگی، اسے کہا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو۔ اور کسی نے کہا کہ میرے لیے بہترین نصیحت کیا ہے، کہا کہ روزہ رکھو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب ہے کہ حضور سب جانتے ہیں کہ آنے والے کا مرض کیا ہے، یہ کس دوا سے ٹھیک ہوتا ہے، تو پھر آپ اس کے مطابق اس کو ایڈوائز فرماتے ہیں۔ اچھا، اب اگلا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم تو وہ ہیں کہ صبح سے شام تک ہمارے سامنے لیکچر ڈیلیور ہوتا رہے، ہم سنتے رہتے ہیں، اٹھتے ہیں اور جھاڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کوئی بات یاد رہ گئی تو رہ گئی، نہ رہی تو نہ صحیح۔ میں نے بیٹھتے ہی عرض کیا کہ روزانہ کے لیے یہ نیت کر کے آئیں کہ میں نے سیکھ کر کے آنا ہے، اور ابھی سے رمضان کی تیاری کے لیے عمل کس چیز پہ کرنا ہے۔ اچھا، آپ دیکھیے، یہ صحابی حضرت ابو امامہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نصیحت وصول کر لی تو کس شان سے پھر اس کے اوپر عمل پیش کیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے روزے کے اوپر ایسی پابندی کی کہ ان کے گھر میں پھر کبھی کبھار ہی چولہا جلا کرتا تھا۔ تو جب کبھی چولہا جلتا نا تو اڑوس پڑوس والے گیس کر لیتے کہ آج ابو امامہ کے گھر مہمان آئے ہوں گے تو چولہا جلا ہوگا۔ یہ ہے عمل، اور یہ ہے سننے کا فائدہ، یہ ہے سیکھنے کا فائدہ۔ اللہ کرے کہ ان مقدس اور خوبصورت لوگوں کے صدقے یہ جذبہ عمل ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے، آمین۔ 12 نمبر پہ آپ جو چیز بالخصوص بیان فرماتے وہ روزہ دار کی فضیلت ہے۔ ابھی میں نے کیا کہا؟ روزے کی فضیلت، اور اب آگے اب روزہ رکھنے والے کا بھی تو انعام ہوگا نا، تو آپ اس کی فضیلت بھی بیان فرماتے۔ دیکھیے ذرا کس طرح موٹیویٹ فرماتے ہیں آپ روزہ داروں کو، اور کس طرح ان کی شان ان کے سامنے رکھتے ہیں، تاکہ ہر دن میں ہر بندہ نئے جذبے کے ساتھ روزہ رکھے اور اس کے عمل کا جو معیار ہے وہ بڑھتا چلا جائے۔ الحمدللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو اور صحابہ اکرام کی اس سنت کو پورا کرنے کا پورے رمضان میں ہمیں یہ موقع نصیب ہوتا ہے اور یہ توفیق بھی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ آج ہم نے جو سیکھنا ہے وہ یہ کہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ہمارا جذبہ زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو روزہ دار کی فضیلت بھی آپ روزوں میں بیان فرماتے۔ آپ نے صحابہ کو باب الریان کا ذکر اور تعارف اور فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت بابا، جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان۔ آج ریان صاحب محفل میں موجود نہیں ہیں اور ہم ان کے پیچھے ذکر کر رہے ہیں، وہ باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، اس دروازے میں سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوگا، لا يدخل منہ احد غیرہم، اس دروازے میں سے روزہ داروں کے علاوہ کسی کو داخل نہیں کیا جائے گا، کوئی بھی وہاں سے داخل نہیں ہوگا۔ فَإِذَا دَخَلُوا، جب سارے روزہ دار اس دروازے سے گزر چکیں گے تو اغلق، پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔
فلم يدخل منہ احد، پھر اس میں سے کوئی بھی اس کے بعد داخل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ لوگ داخل ہو رہے ہوں گے نا تو بس ایویں داخل نہیں ہو جائیں گے، ان کی ضیافت بھی ہوگی۔ اور ضیافت کیا ہوگی؟ کہ ان کو وہاں داخل ہوتے ہوئے ایسا مشروب پلایا جائے گا کہ اسے پینے والے کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے۔ سبحان اللہ۔ پھر 13 نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کی فضیلت بیان فرماتے ہیں۔ خود سحری اہتمام کے ساتھ تناول فرماتے، صحابہ کو اس کی فضیلت بیان کرتے۔ مختلف اوقات میں مختلف مقامات پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سحری لازمی کھاؤ، بے شک ایک نوالا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سحری کا کھانا نور ہے۔ پھر فرمایا سحری کا کھانا پاک کھانا ہے۔ اب دیکھیں نا، بہت سارے لوگ جن کے اندر طاقت ہوتی ہے وہ سحری میں سستی بھی کر لیتے ہیں، چلو پانی پی لو روزہ رکھ لو، نہیں اٹھ کے پکانے ہوتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے اس کی فضیلت بیان کر دی کہ اب اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے عورتیں خوشی سے اٹھیں گی اور سحری تیار کریں گی۔ تو ایک عورت جو سحری کو اٹھتی ہے، وہ آٹا گوندتی ہے، کھانا بناتی ہے، دوسروں کو سرو کرتی ہے، ایک ایک لمحے پر اس کے اوپر نہ جانے رب کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور کس قدر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ پیچھے بیان کیا گیا، آگے بھی انشاءاللہ بیان ہوگا کہ روزہ دار جب کسی دوسرے روزہ دار کو یا خود نہ بھی روزہ رکھا ہو دوسرے روزہ دار کو سہولت فراہم کرتا ہے، افطاری کرواتا ہے، سحری کرواتا ہے، اس کو نرمی دیتا ہے، تخفیف کرتا ہے اس کے کام میں، اس کی ہیلپ کرتا ہے کسی بھی لحاظ سے، جسمانی طور پہ، مالی طور پہ، تو رب ذوالجلال روزہ دار کے روزے میں خدمت کرنے والے کو برابر کا حصہ عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیے ایک عورت جو پورے گھر والوں کو سحری بھی کرواتی ہے، افطاری بھی کرواتی ہے، اس کے لیے کتنا اجر ہے۔ اب اگر خواتین کو روزے میں ہر وقت یہ بات مستحضر رہے، اسے یہ خیال رہے کہ میرا یہ کرنا میرے لیے کتنا نفع بخش ہے، تو وہ یہ سارے کام سعادت اور خوشی سمجھ کے کرے گی۔ اور اگر اس سے توجہ ہٹ جائے گی اور وہ یہ سمجھے گی کہ میں ایک عورت ہوں تو میرے ذمہ یہ ساری ڈیوٹیاں ہیں، میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، اور مصیبت سمجھے گی اور تنگی سمجھے گی، تو پھر کام تو تب بھی اس نے کرنا ہے لیکن اجر و ثواب سے محروم ہو جائے گی۔ تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ کانسیپٹ اچھا رکھے، یقین اچھا رکھے، تصور اچھا رکھے، اور اپنے عام کام کو بھی اپنے لیے اجر و ثواب کا باعث بنا لے۔ 14 نمبر پر آپ خود افطار میں جلدی فرماتے۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی کر لیتے، جلدی کا مطلب یہ ہے کہ سستی نہیں فرماتے کہ اگر سورج غروب ہو گیا ہے، اس کا یقین ہو گیا ہے، تو پھر جیسے بعض اوقات خواتین کو لے کام کر رہی ہوتی ہیں، یا بندہ کوئی باہر سفر کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ چلو 10 ہی منٹ رہ گئے پہنچنے میں، جا کے میں افطار کر لیتا ہوں، اور عورت کہتی ہے کہ میں ابھی یہ کام کر لوں، یہ کر لوں، فارغ ہو کے سرو کر کے فلاں کر کے پھر میں بیٹھ کے افطاری کرتی ہوں، اور وہ لیٹ کرتی جاتی ہیں۔ تو روزے کی عزت کی یہی بات ہے کہ جیسے ہی روزے کا وقت ہو جائے، اعلان ہو جائے، فوراً کچھ نہ کچھ اپنے منہ میں ڈالیے اور افطاری کر لیجئے۔ باقی کھانا بے شک آپ آرام سے کھاتے رہیں۔ اسی طرح اگر ایک بندہ سفر بھی کر رہا ہے تو اسے روزے کے تقدس کے لیے اپنے وقت کا خیال کر کے افطاری کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ساتھ رکھنی چاہیے، یا پھر وہیں رک کر کوئی چیز لے کر افطاری کر لینی چاہیے، باقی کھانا وانا وہ بعد میں کھاتا رہے۔ یہ بھی روزے کا ایک تقدس اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یعنی اتنا لیٹ نہ کرو کہ آسمان سے ستارے نظر آنے لگ جائیں، یہ طریقہ مکروہ ہے اور غلط ہے۔ پھر خود افطار کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پہ کیا کرم نوازی فرماتے کہ ان کی دعوت قبول کیا کرتے، اور آپ صحابہ کے دسترخوانوں پہ تشریف لے جاتے اور ان کی دعوت قبول کر کے ان کے ساتھ افطاری فرماتے۔ تو پتہ چلا کہ افطاری کی دعوت کرنا بھی سنت
اور افطاری کی دعوت قبول کرنا بھی سنت، اور اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے۔ اور اس کے بعد 15 نمبر پہ آپ افطاری کے بعد حسب حال دعائیں فرماتے۔ اگر آپ اپنے دسترخوان پہ ہیں تو اس کے مطابق، صرف روزہ افطار کیا ہے تو اس کے مطابق، اگر آپ کسی کے دسترخوان پہ تشریف لے گئے ہیں پھر اس کے لیے دعا فرماتے، اور اس کو خوشخبری دعا میں کیا دیتے؟ دعائیں انشاءاللہ میں آگے یاد کرواؤں گی، آپ کو پیش کروں گی اور آپ انہیں یاد کریے۔ آپ فرماتے کہ تمہارا دسترخوان جو افطاری کے وقت میں سجا، یہ اتنا مبارک دسترخوان ہے کہ اس کے اوپر روزہ داروں نے، اللہ کے مقربین نے، اللہ کی نورانی مخلوق نے روزہ افطار کیا۔ اور پھر دسترخوان بچھانے والوں یعنی میزبانوں کے لیے آپ دعا فرماتے، اور اپنے لیے، روزہ دار کے لیے یہ شکر کرتے ہوئے آپ دعا پیش کرتے کہ الحمدللہ کہ ہماری رگیں جو خشک ہو چکی تھی روزے کے ساتھ وہ تر ہو گئیں، اللہ نے ہماری بھوک کو مٹا دیا اور خیر و عافیت سے ہمارا روزہ مکمل ہوا۔ 16 نمبر پر رمضان المبارک میں آپ کا معمول کیا ہوتا کہ آپ نماز تراویح ادا فرماتے۔ نماز تراویح کا ٹاپک آگے آخر پہ آئے گا انشاءاللہ، وہاں پر بھی میں اس کی تفصیل بیان کروں گی، لیکن ابھی اس کے ساتھ اتنا یاد رکھ لیجئے کہ ہمارے بعض لوگ جو روزہ رکھتے ہیں اور کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ کہتے ہیں کہ اب تراویح نہیں پڑھی تو روزہ نہیں رکھ سکتے، اور اگر روزہ نہیں رکھنا تو تراویح کیوں پڑھنی ہے؟ دونوں کو آپس میں اٹیچ کرتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ روزہ جس طرح رمضان کی عبادت ہے، اسی طرح تراویح بھی رمضان کی عبادت ہے۔ رمضان کے علاوہ تراویح نہیں پڑھی جاتی، لیکن یہ دونوں دو عبادتیں ہیں، ان دونوں کا آپس میں اس طرح تعلق نہیں کہ ایک نہ کیا جائے تو دوسرا بھی نہ کیا جائے۔ اس کو آپ یہاں ضرور سمجھ لیجئے۔ جس طرح قرآن کریم کو زیادہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے نا رمضان میں، تو قرآن کریم کی تلاوت ایک الگ عبادت ہے، اور روزہ اسی طرح تراویح کی نماز بھی الگ عبادت ہے۔ اب اس کی حیثیت کیا ہے؟ روزہ فرض ہے اور تراویح سنت ہے، تو یہاں سے پتہ چل گیا نا کہ دو الگ عبادتیں ہیں۔ اس کو سمجھانے کا کیا مطلب ہے کہ بالفرض آپ روزہ تو رکھ سکتے ہیں لیکن لمبی نماز ادا نہیں کر سکتے، آپ ایسے مریض ہیں، مطلب آپ کو کھانا پینا چھوڑنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن بیٹھنے میں، نماز پڑھنے میں، وضو کرنے میں یا لمبی نماز ادا کرنے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ نہیں کر سکتے، تو آپ روزہ رکھیں گے، وہ فرض ہے۔ تراویح نہیں پڑھ سکتے اور روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھیں، تراویح اگر نہیں پڑھ سکتے تو وہ ایک اور عبادت ہے جو آپ سے چھوٹ رہی ہے۔ اسی طرح فرض کریں کہ آپ ایسے مریض ہیں کہ آپ آدھا گھنٹہ زیادہ بھوکے نہیں رہ سکتے، آپ کو یعنی ایسا پرابلم ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، بی پی لو ہو جاتا ہے، شوگر لو ہو جاتی ہے، ہائی ہو جاتی ہے، مستقل ایک ایسا ڈینجرس مرض ہے، لیکن آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ پھر رات کو تراویح ضرور پڑھیں۔ روزہ نہیں بھی رکھ سکتے تو وہ سنت ہے، وہ آپ ادا کر سکتے ہیں، وہ کریں، لیکن کوشش تو روزے کی بھی کرنی چاہیے۔ ہاں اگر اتنی کمزوری، ایسا لاغر بدن ہے کہ وہ نہیں رکھ سکتے تو یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ یہ دو عبادتیں الگ الگ ہیں، ان میں سے جو بھی آپ کر سکیں وہ ضرور کریں، اور جو دونوں کر سکتا ہے وہ تو نور علی نور ہے۔ 17 نمبر پر مغرب اور عشاء کے درمیان آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ ہوتی کہ آپ روزانہ غسل فرماتے۔ کیوں؟ شب بیداری کے لیے، اور اپنے آپ کو بہت پاک صاف، اور پاک صاف نبی کی ذات تو ہوتی ہی ہے، لیکن یہ بات ہمیں ہر وقت یہ سوچنی چاہیے کہ آپ کا ہر عمل امت کو سنت عطا کرنے کے لیے۔
آخری عشرے میں آپ کی عبادات کا یہ عالم ہوتا ہے، اور پھر آپ سارے رمضان میں ہی تو ہم نے احادیث مبارکہ میں پڑھا کہ آپ اپنا بستر مبارک ہی طے کر دیتے تھے، تو کبھی بچھایا ہی نہیں سارا مہینہ، اور جو دن آگے بڑھتے جاتے آپ کی عبادات بڑھتی جاتی ہیں، اور پھر آخری عشرے میں یہاں تک حالات آ جاتے کہ پھر آپ ہر روز مغرب اور عشاء کے درمیان غسل فرماتے، اور پھر پوری رات میں آپ کی جو عبادت کا عالم ہوتا وہ کون اندازہ کر سکتا ہے۔ پھر 19 نمبر پر 18 نمبر پر آپ تمام رات بیدار رہتے، اور آخری عشرے میں پھر گھر والوں کو بھی بیدار کرتے۔ اب یہ ایک پوائنٹ قابل غور ہے، جن کی عورتیں، جن کی بیویاں بات نہیں مانتی، ان مردوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، اور جن ماؤں کی اولاد نہیں بات مانتی، اور اولاد مائیں کہتی ہیں کہ بیچارہ سارے دن دا تھکے ہے سو لین دے اس، یہ ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ کائنات کا سب سے پاکیزہ خاندان، سب سے افضل و اعلیٰ خاندان، اور کائنات میں سب سے مقدس سرپرست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر کا عالم یہ ہے کہ آپ پورا رمضان، خود تو پورا رمضان ہی نہیں سوتے، لیکن آخری عشرے میں پھر اپنے گھر والوں کو بھی سب کو جگاتے، پوری رات وہ سب عبادت کرتے ہیں۔ 19 نمبر پر آپ اعتکاف فرماتے، یہ بھی آپ کی رمضان المبارک کی محبوب عبادت تھی، اور اس کے بارے میں ہم نے احادیث مبارکہ میں پڑھا کہ مختلف سالوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا، درمیانے میں بھی فرمایا، اور آخری سال میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا، لیکن آپ نے زیادہ جو متواترہ سنت چھوڑی وہ آخری عشرے کے اعتکاف کی چھوڑی۔ اور پھر آپ کے اعتکاف کی کیا بات تھی، بس ہمیں آپ کی اس سنت کو ادا کرنے کا بھی موقع مل جائے تو بہت بڑی قسمت کی بات ہے۔ اور 20ویں نمبر پر آپ لیلۃ القدر کی تلاش بھی فرماتے، اور اس کی تلاش کی رغبت صحابہ اکرام میں پیدا فرمانے کے لیے آپ لیلۃ القدر کی فضیلت بھی بیان کرتے، مختلف انداز سے صحابہ کو ترغیب بھی دیتے۔ اب کیا وہ ذات جس نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی تھی کہ عرش کی خبریں بھی زمین پہ چلتے ہوئے دیتے تھے، آسمانوں کی خبریں بھی دیتے تھے، نماز کے دوران ہاتھ بڑھا کے جنت کے درختوں تک بازو آپ کا مبارک پہنچ جاتا تھا، تو کیا یہ بات مشکل تھی کہ آپ کو شب قدر کا علم نہ ہوتا یا اللہ نہ دیتا؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ امت لاپرواہ نہ ہو جائے، اور وہ صرف ایک رات پہ فوکس کر کے نہ بیٹھ جائے، اگرچہ ہمارا حال آج بھی یہی ہے، ہم تو 27ویں پہ فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے نا، ہم شب بیداری بھی اسی پہ کرتے ہیں، جاگتے بھی اسی میں ہی ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 20 کے بعد اعتکاف بھی اسی لیے فرمایا، اور امت کو ترغیب بھی یہی دی کہ ہر طاق رات میں شب قدر کو تلاش کریں، 21 میں بھی، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں، اور 27 گزار کے تو ہم سمجھتے ہیں اگلے 2 دن بس اب فالتو ہی ہیں، بوجھ ہی ہیں، شب بیداری بھی کر لی، اتنے دن عبادت بھی کر لی، اب آگے تو کام ہی اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارے پاس کہاں 29 کو جاگنے کا ٹائم ہے۔ تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ بہت سارے معمولات میں سے کوشش کے ساتھ ہم جن چیزوں کو اختیار کر سکتے ہیں، میں نے ان کو منتخب کیا، آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور یہ 20 پوائنٹس مکمل ہو گئے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاص کے ساتھ ان باتوں پہ عمل کرنے کی اور رمضان المبارک میں ایسی ترتیب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اب آج کا ہمارا جو اگلا موضوع ہے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری آیت میں نے توبہ کے بارے میں پڑھی۔ اب اس کے لیے اپنی کیفیت کا جائزہ لیجئے، توبہ کو سمجھیے، اور پھر توبہ پیش کرنے کے لیے اپنی باڈی کو، اپنے اندر کو، اپنے باہر کو چیک کر کے اس انداز سے پیش کرنے کی کوشش کیجئے کہ آج ہمیں توبہ کی سمجھ بھی آ جائے اور ہم پورے تیار بھی ہو جائیں۔ ارشاد باری تعالی سورہ تحریم میں سے آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو توبۃ النصوح ہو، یعنی نصیحت حاصل کرنے والی توبہ۔ نصوح کا مطلب کیا ہے؟ جس سے آپ کو نصیحت حاصل ہو، جس سے آپ اس مقام پہ پہنچ سکیں کہ آپ کو خود بھی توبہ کا فیض ملتا نصیب ہو، اور جو اس کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہوتے نظر آئے۔ توبۃ النصوح سے مراد وہ توبہ ہے جس کی لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، یعنی ایسی توبہ کرو جو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو طریقہ سکھایا، اس کی نصیحت فرمائی کہ توبہ صرف زبان سے کچھ کہنے کا نام نہیں، بلکہ اس کے کچھ طریقے ہیں، کچھ تقاضے ہیں، وہ آج انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ ایسی توبہ کہ توبہ کرنے کے بعد توبہ کے آثار اس بندے کے اوپر ظاہر ہونے لگ جائیں، اس کو توبۃ النصوح کہا جاتا ہے۔ یا وہ توبہ بندے کو ایسی نصیحت کر دے، یا اس توبہ سے بندے کو ایسی نصیحت مل جائے کہ اس کے بعد وہ گناہوں کو بالکل ختم کر دے، وہ توبۃ النصوح ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ لفظ نصوح نصاحت سے بنا ہے۔ نصاحت کا مطلب ہوتا ہے سلائی، نون سواد، جس طرح نصیحت سواد سے، اسی طرح نصاحت سواد کے ساتھ، اس کا مطلب ہے سلائی۔ تو توبہ سلائی کیسے بنتی ہے، اس کی کیا نسبت ہے؟ جس طرح کوئی چیز پھٹ جاتی ہے، کپڑا پھٹ گیا تو پھٹا ہوا کپڑا دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ سلائی کیا کرتی ہے؟ اس کو جوڑ دیتی ہے۔ تو جس وقت انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کر کر کے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، توبہ اس کو سلائی کی طرح جوڑ کے اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ ایسی توبہ جس کو نصیب ہو جائے وہ توبۃ النصوح کہلاتی ہے۔ یہ ایک مختصر تفسیر میں نے توبۃ النصوح کی چند لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کی۔ ویسے مثنوی شریف میں مولانا روم نے جو اس کا خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے نا، آج میں آپ کی خدمت میں اسے رکھوں گی۔ مجھے امید ہے کہ ہماری ساری تفاسیر پر وہ ایک واقعہ بھاری ہو جائے گا، اور اگر ہم نے اسے توجہ سے، نیک نیتی سے سن لیا، آج توبۃ النصوح نصیب ہو جائے گی۔ اس سے قبل اللہ کی بارگاہ میں جو اپنے جذبات پیش کرنے کی ضرورت ہے، آئیے پہلے وہ کرتے ہیں کہ یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو۔ یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو۔ عصیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو۔ یہ درد، یہ حقیقت اپنے اندر پہلے پیدا کرنا ضروری ہوگا۔ شرمندگی ہے، عصیاں کسے کہتے ہیں؟ گناہوں، خطاؤں کو۔ کیا ہم
کبھی اپنے گناہوں پہ شرمسار ہوئے، ندامت ہوئی، یہ پہلی شرط ہے۔ اگر یہ نصیب ہو گئی نا ہمارے اندر، بات تب بنے گی اور آگے بڑھے گی بھی تبھی۔ تو ان الفاظ کو اپنے اوپر منطبق کیجئے اور اپنی کیفیات پہ غور کیجئے۔ یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، عصیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، جاں سوز و دل فگار ہوں، ٹوٹ گئی ہوں مولا گناہ کر کر کے، اور میرے لیے شیطان سے بچنے کے راستے مشکل ہو رہے ہیں، تو میرا لوٹنا، میرا آنا قبول کر لے اور میری توبہ قبول کرے۔ جہاں سوز و دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو، اور سر تاپا انکسار ہوں، توبہ قبول ہو۔ انکسار، عاجز، ٹوٹا ہوا، اس حالت کا پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلے تو ماننا ضروری ہے نا، توبہ تو تب ہوتی ہے جب تک ہم سرنڈر ہی نہیں کریں گے، مانیں گے نہیں، تو توبہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جہاں سوز و دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو، سر تاپا انکسار ہوں، توبہ قبول ہو، اور گزری تمام عمر میری لہو و لعب میں، اللہ اکبر، گزری تمام عمر میری لہو و لعب میں، نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں، صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں۔ ہم اگر نیک عمل تھوڑا سا بھی کر لیتے ہیں نا تو ہم اس پہ اترانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہمارے عمل نیک جو ہے نا، جن کو ہم نیک سمجھتے ہیں، وہ بھی گناہ ہیں۔ ہمارے سامنے جن اسلاف کی زندگیاں ہیں، انہوں نے تو کمال درجے کی نیکیاں پیش کر کے بھی اپنے آپ کو گناہ گاری سمجھا ہے، اور یہی سمجھا کہ ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے قابل کہاں ہے۔ حالانکہ آج اگر ہم ان کے اعمال کا جائزہ لیں تو رشک آتا ہے کہ وہ لوگ عمل کرتے کیسے تھے، لیکن ہم جو عمل کرتے ہیں وہ عمل کو بھی شرمسار کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اتراتے رہتے ہیں۔ تو اس کیفیت کی طرف آئیے کہ صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں، دستے دعا بلند ہے تیری جناب میں، میں ہوں گناہ گار مگر تو ہے کریم، میں ہوں گناہ گار مگر تو ہے کریم، میں ہوں سیاہ کار مگر تو ہے رحیم، میں ہوں فنا پذیر مگر تو ہے قدیم، میں ہوں فنا پذیر مگر تو ہے قدیم، میں ادنا حقیر سہی تو ہے عظیم، میں ادنا حقیر سہی تو ہے عظیم، یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ، یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ، یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ، یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ، یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ، اور یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ، یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ، اور یا رب رسول حق کی رسالت کا واسطہ۔ میں اقرار کرتی ہوں اپنے قصور کا، میں اقرار کرتی ہوں اپنے قصور کا، میں ہو گئی ہوں ایسے گناہوں میں مبتلا جن کی ہے آخرت میں کڑی سے کڑی سزا، لے دے کہ مجھے تیرے کرم کا ہے آسرا،
یا رب میں گناہگار ہوں، توبہ قبول ہو، عصیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، جاں سوز و دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو، سر تاپا انکسار ہوں، توبہ قبول ہو۔ تو عزیزات محترم، ہم جب اس توبہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اللہ اکبر، تو ہمارے سامنے توبہ کی 3 اقسام آتی ہیں۔ ایک توبہ عام بندوں کی، دوسری توبہ خواص کی، اور تیسری توبہ خواص الخواص کی۔ اب آپ کو اس بات سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ کائنات میں کوئی طبقہ ایسا نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا۔ کیا کہا میں نے؟ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا۔ اب اس توبہ سے پہلے، یعنی تینوں طبقے توبہ کیسے کرتے ہیں اور وہ کون کون ہیں، کس سے توبہ کرتے ہیں، پہلے یہ سمجھے کہ توبہ کا معنی کیا ہے۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے لوٹ آنا، رجوع کرنا۔ اگر توبہ کا لفظ بندے کے لیے استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ گناہ سے اللہ کی طرف لوٹ آیا اور اس نے اللہ سے سچی معافی مانگی۔ اور اگر توبہ کا لفظ اللہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سزا دینے سے اپنی عطا کی طرف لوٹ آیا۔ یاد رکھیے کہ گناہ جس مرتبے کا ہوتا ہے، توبہ بھی اسی مرتبے کی ہوتی ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ سے بڑی دور ہے، جس وجہ سے ہم توبہ کر کے بھی توبہ نہیں کر پاتے۔ آج دل کی گہرائی اور اخلاص سے اس کو سمجھ کے یاد کر لیجئے۔ کیا عرض کیا میں نے کہ گناہ جس مرتبے کا ہوگا، توبہ بھی اسی مرتبے کی ہوگی۔ مطلب اگر تو ہم نے حقوق اللہ میں کوتاہی اور گناہ کیا تو دل کی پشیمانی اور سچی شرمندگی سے ہی آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ کس طرح؟ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ الدموع، کوئی مومن بندہ ایسا نہیں کہ جب اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلے، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہی ہو، ثُمَّ يُصِيبُ شَيْئًا مِنْ حَرِّ وَجْهِهِ، اور اس آنسو کا کچھ حصہ ٹپک کر آنکھ سے بہہ کے اس کی گال پہ، اس کے چہرے پہ آ جائے، بس اس کے آنے کی دیر ہے، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَلَى النَّارِ، کہ اللہ اس کے چہرے کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ یہ کس کی توبہ ہے؟ یہ کس کام سے توبہ ہے؟ اگر آپ نے اللہ کے حقوق میں نافرمانی کی ہے تو یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ اتنا کریم ہے، وہ ایسا غفور الرحیم ہے، وہ ایسا ستار ہے، ستار العیوب ہے کہ وہ آپ کے جسم تک کو، آپ کے ارد گرد کو بھی پتہ نہیں چلنے دے گا۔ آپ کی آنکھ کے اندر سے آنسو نکلے گا، بس آپ کے گال پہ آ کے رک جائے گا، صرف وہ دیکھے گا کہ آپ کے اندر سچائی ہے، سچی شرمندگی ہے، اور آپ اللہ سے سچا وعدہ کر رہے ہیں، تو وہ رب اتنا کریم ہے کہ وہ اسی وقت آپ کی بخشش کر کے آپ کا جرم معاف کر دے گا۔
اور اگر ہمارا گناہ شریعت کے حقوق میں سے ہے تو پھر ایسے معافی نہیں ملے گی۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ شریعت کے حقوق میں گناہ کیا ہوا اس طرح معاف نہیں ہوگا کہ آپ مصلی پہ جا کے آنسو بہائیں اور کہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب یہ توبہ قبول ایسے نہیں ہوگی۔ آپ نے ساری زندگی روزہ نہیں رکھا، اب آپ کو سمجھ آئی تو آپ کہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہاں معافی دے گا اللہ، لیکن ایسے نہیں دے گا۔ آپ نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی اور آپ کہیں کہ یا اللہ اب مجھے سمجھ آ گئی، میں نماز نہیں چھوڑوں گی، مجھے معاف کر دے۔ معافی ملے گی مگر ایسے نہیں ملے گی۔ آپ نے ساری زندگی مال جمع کیا، زکوٰۃ نہیں دی، اب آپ معافی مانگیں تو صرف اس طرح معافی نہیں ملے گی۔ اللہ کا حکم تھا آپ با پردہ رہیں، آپ مسلمان عورت ہیں، آپ پہ پردہ فرض ہے، آپ نے ساری زندگی پردہ نہیں کیا اور آپ اسی طرح کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میری یہ مجبوری تھی، یہ مجبوری تھی، تو آپ کو معافی مل سکتی ہے مگر ایسے نہیں ملے گی۔ کیسے ملے گی؟ اب پردہ کرنا شروع کر دیں، اب نادم ہو کے اللہ کے آگے سرنڈر کر دیں اور پیچھے کی ساری معافی مانگ لیں، اور آئندہ کے لیے کبھی سوچیں بھی نہیں کہ میں اب بے پردہ رہوں گی، تو اللہ اسی وقت معاف کر دے گا۔ آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، اب قضا نمازیں کرنا شروع کر دیں، ساتھ اللہ سے معافی مانگ لیں۔ آپ کو اللہ نے دیکھ لیا کہ آپ کو شرمندگی ہو گئی اور آپ ریکوری کرنا شروع ہو گئے ہیں تو اللہ معاف کر دے گا۔ پیچھے سالوں کی زکوٰۃ کا حساب کر کے زکوٰۃ بے شک تھوڑی تھوڑی سے ادا کرنا شروع کر دیں اور اللہ سے آگے کے لیے معافی مانگے، اب اللہ معاف کر دے گا۔ پیچھے والے روزوں کی قضا کرنا شروع کر دیں، بے شک کبھی کبھی کرے لیکن عمل شروع کر دے، اب اللہ سے معافی مانگے، اب اللہ معاف کر دے گا۔ یہ ہے ہر گناہ کی معافی مانگنے کا طریقہ۔ تو اب جو عوام و خواص کے اعتبار سے توبہ ہے تو سامعات گرامی قدر، اب آپ نے اسے دیکھنا ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ کس چیز سے توبہ کرتے ہیں۔ عام بندوں کی توبہ ہوتی ہے گناہوں پر ندامت اور آئندہ کے لیے عہد۔ یہ لازمی دو رکن ہے توبہ کے، اس کے بغیر توبہ نہیں ہے۔ جس طرح ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کہ وقت گزارنے کے لیے کسی کے پیر بھی پکڑ لیتے ہیں جا کے، بندوں کا آپس میں جو معاملہ ہے، اور وہاں سے اٹھ کے کہتے ہیں بس ٹائم لگانا سی لگا لے۔ ہوتے ہیں نا ایسے لوگ۔ تو انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں۔ ہم نے بھی وہ جو رات ہوتی ہے نا، شب بیداری جو ہوتی ہے، ہم نے بھی وہ رات ہی لگانی ہوتی ہے۔ آئے جو ہیں، آپ بیٹھے جو ہیں اس کے دربار پہ، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے، سارے معافی مانگ رہے ہیں، میں بھی مانگ لوں۔ اور صبح اٹھ کر ہمارے کام تو پھر وہی ہوتے ہیں۔ کیا صبح اٹھ کے ہم نے جھوٹ نہیں بولا؟ کیا صبح اٹھ کے کسی کی غیبت کرنی چھوڑ دی؟ کیا صبح اٹھ کے چغلی لگانی چھوڑ دی؟ کیا کسی کے گھر میں آگ لگانی چھوڑ دی؟ جب نہیں چھوڑی تو پھر ہم نے بھی وہ ٹائم ہی گزارا۔ نہیں، توبہ کی شرط کیا ہے کہ آئندہ کے لیے پکا وعدہ کہ جو ہو گیا مولا اسے معاف کر دے، آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گی۔ یہ کس کی توبہ ہے؟ عام لوگوں کی توبہ۔ اچھا، اب ایک درجہ اوپر جو خاص بندے ہیں ان کی توبہ کیا ہے؟ ان کی توبہ یہ ہے کہ جو ان کے باطن میں گناہ پائے جاتے ہیں اور حرام سے نیچے جو کام جائز تو ہیں لیکن ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہیں، ان کاموں میں سے بھی رکنا، اور عبادت کے اندر ان کی جو کمی رہ جاتی ہے، جو کوتاہی ہے۔ عبادت میں کوتاہی کیا ہے؟ کبھی نماز میں دل لگا، کبھی نہیں لگا، کبھی نماز جلدی پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، کبھی دیر سے پڑھی، کبھی غفلت کے ساتھ پڑھی، نماز پڑھ لی مگر نماز کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔
تو یہ جو خاص لوگ ہیں نا، ان کی اس سے بھی توبہ ہوگی، وہ خاص جو ہوئے۔ دیکھیں، ایک بندہ عام ہے، سول بندہ ہے، ایک بندہ محکمے کا بندہ ہے۔ جو خاص لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کے محکمے کے بندے ہوتے ہیں۔ تو بتائیے، جو محکمے کا بندہ ہوگا وہ دفتر میں بغیر یونیفارم کے بیٹھے گا تو وہ مجرم ہوگا کہ نہیں؟ اور جو سول بندہ اسی کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو معافی ہوگی کہ نہیں؟ معافی ہوگی نا، اس لیے کہ وہ عام بندہ ہے، وہ محکمے کا بندہ نہیں ہے۔ لیکن جو محکمے کا ہے اس کے اوپر رول سخت ہیں، اس کے قوانین سخت ہیں۔ تو اسی طرح جو عوام کی صف سے نکل کے خواص میں آ گیا، اللہ کی خاص نظر میں آ گیا، اب اس کی ایک ایک بات نوٹ ہوگی، وہ اللہ کے محکمے کا بندہ ہو گیا، اس کی کوتاہیاں برداشت نہیں کی جائیں گی، کیونکہ اس کے رولز تھے۔ ان رولز کو فالو کرنا اس خاص بندے کا کام تھا۔ اس کے رولز میں شامل تھا کہ وہ نماز پڑھے نا، وہ قائم کرے۔ اس کے رول میں شامل تھا کہ وہ غفلت سے عبادت نہ کرے، پوری توجہ سے عبادت کرے۔ لہٰذا اگر اس سے اس میں بھی کوتاہی ہوئی تو اس خاص بندے کی توبہ کیا ہے، وہ ان چیزوں سے بھی توبہ کرے۔ آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے یا میں صرف بول رہی ہوں؟ آ رہی ہے، ماشاءاللہ۔ اور تیسرا درجہ آ جاتا ہے خواص الخواص کا، وہ جو اللہ کے بالکل قریب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ یہ صرف انبیاء ہوتے ہیں۔ اس درجے کی جو توبہ ہے وہ کس لیے ہوتی ہے؟ اب انبیاء کو کیا ضرورت ہے توبہ کرنے کی؟ تو یہاں آپ یہ بات سمجھیں گے کہ توبہ صرف گناہ بخشوانے کے لیے نہیں ہوتی، توبہ چھوٹی موٹی غلطیوں سے نکلنے کے لیے بھی ہوتی ہے، اور توبہ درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ یاد کریں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر دن میں 70 بار اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ سبحان اللہ، کہ سبحان گویا اللہ۔ ہمارے آقا روزانہ رب کی بارگاہ میں 70 درجے اور قریب ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ 2 مقامات ہیں مختلف جگہ پہ، ایک پہ وہ فرمایا، ایک پہ یہ فرمایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرب کے خاص درجے جو طے کرتے ہوئے اور آگے بڑھتے ہیں تو روزانہ 100 درجہ قرب کا طے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ واہ سبحان اللہ۔ تو کیا پتہ چلا کہ کوئی کسی بھی درجے پہ فائز ہے، وہ استغفار سے، توبہ سے بے نیاز نہیں۔ اور علماء نے تو لکھا ہے کہ استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے کہ 99 معاملات میں یہ اکیلا استغفار آپ کے کام آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم سے خود ثابت ہے کہ جو لوگ استغفار کی کثرت کرتے ہیں ان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ سورۃ نوح اٹھائیے، اسے پڑھیے۔ اللہ فرماتا ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہ استغفار کرنے سے اللہ تمہارے گناہ بخشتا ہے، آسمان سے تم پہ موسلا دھار بارشیں نازل کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تمہیں مال اور اولاد سے مدد عطا کرتا ہے، یعنی بے اولاد بھی کثرت سے استغفار پڑھے گا تو رب اسے اولاد دے گا، غریب کثرت سے استغفار کرے گا تو رب اسے مالدار کر دے گا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کر دے گا۔ یہ سارے فیوز و برکات کس سے ملیں گے؟ استغفار سے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رب کریم قرآن میں فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے کیا کہا؟ تیسرا درجہ خواص الخواص کا، وہاں استغفار کیوں ہے؟
درجات کی بلندی کے لیے اور قرب در قرب حاصل کرنے کے لیے، اور یہ مقام صرف انبیاء کا ہے۔ اب یہاں توبہ کی شرائط میں کیا ہے کہ گناہ چھوڑنے کا پکا عہد کرنا، صرف زبان سے توبہ توبہ کہنا، استغفار کہنا، تسبیحات پڑھنا، روزانہ کی 100 پڑھو، 1000 پڑھو، 500 پڑھو، کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ گناہ سے رکنے کا پورا عہد نہیں فرماتے۔ حضرت ابو عبداللہ انطاقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک گناہ چھوڑنا، ایک نیکی کرنا نہیں، کیا کہا میں نے؟ ایک گناہ چھوڑنا۔ آپ اس بات کو ابھی اسی وقت سوچئے کہ نیکی کرنا آسان ہے یا گناہ چھوڑنا آسان ہے؟ بولیے بولیے ماشاءاللہ۔ نیکی کرنا آسان ہے اور گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ اب اس کے اجر پہ غور کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں ایک گناہ چھوڑنا 1000 حج کرنے سے، ایک گناہ چھوڑنا 1000 جنگیں لڑنے سے، ایک گناہ چھوڑنا 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ اور ہمارا سارا پلڑا تو دوسرا بھاری ہوتا ہے، ہمارا زور کدھر ہوتا ہے؟ نیکیاں کرنے پہ۔ ہم اس طرف تو آتے ہی نہیں ہیں۔ یہی ان بیلنس ہے، یہاں پر ہی ہم ان بیلنس ہوتے ہیں، یہاں پہ ہم رانگ ہوتے ہیں، اور یہیں سے ہم وہ مقام اور وہ ثمرات حاصل نہیں کر پاتے جو توبہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر انسان اس انداز سے توبہ کرتا ہے نا، استغفار کرتا ہے، پھر توبہ تک پہنچتا ہے، کس سے؟ گناہ چھوڑنے کے عہد کے ساتھ، تو پھر ارشاد ہوتا ہے لو اخطأتم حتی تملا خطایاکم ما بین السماء والارض، کہ لوگوں اگر تم اتنے گناہ کرو، اتنی غلطیاں کرو کہ تمہارے گناہوں سے زمین اور آسمان کا درمیان بھر جائے، یعنی کیسے؟ اگر تمہاری غلطیوں، تمہارے گناہوں کا کوئی جسم ہو، جیسے مختلف جسم کی چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں یہ گلاس ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ ٹیشو باکس ہے، ان کا جسم ہے نا۔ اب اس طرح اگر گناہوں کا بھی کوئی جسم ہوتا اور ان کو جمع کیا جاتا، اتنے گناہ ہوتے کہ زمین سے کوئی جوڑنا شروع کرتا اور آسمان کے ساتھ جا کے لگ جاتے، امپاسبل۔ لیکن سمجھایا جا رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کی وسعت سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر اتنے گناہ کسی کے ہو جائیں، ثم استغفرتم، پھر تم بخشش طلب کرو اللہ سے، تو لغفر لکم، اللہ تب بھی تمہیں معاف کر دے۔ کتنا رحیم ہے، کتنا غفور ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ گناہ سے بچنے کا پکا وعدہ، یہ شرط ہے۔ اس کے ساتھ جس نے توبہ کر لی تو رب ذوالجلال اس کو یہ مقام ضرور عطا فرما دے گا۔ اچھا، اب اسی کو مزید باضابطہ طریقے سے سمجھیے کہ توبہ کرنے کے 2 رکن ہوں گے، ان کے بغیر توبہ ہوگی نہیں۔ پہلا رکن کیا ہے؟ کہ پچھلے گناہوں پہ دل سے شرمسار ہونا، فارمیلٹی نہیں، کسی کے کہنے پر بھی نہیں، نہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، نہ دین کو دھوکہ دینا ہے۔ اندر سے شرمندگی پیدا ہو جائے، آپ کو ادراک ہو جائے، احساس ہو جائے، اور یاد رکھیے جس وقت سچا احساس ہوتا ہے نا، پھر ہمارے آنسو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب احساس نہیں ہوتا تو آپ پتھر کے ہوتے ہیں۔ آپ کے آنسو تبھی بہتے ہیں جب آپ کا دل نرم ہوتا ہے، اور دل کی وہ رقت آنسو کے ذریعے آنکھوں سے باہر آتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قبول کر لینا ہے اپنے آپ کو کہ میں غلط ہوں، میں واقعی غلط ہوں،
اور میں نے تباہی کا انتظام کر رکھا ہے۔ اس شرمندگی کے ساتھ جب آپ حاضر ہوتے ہیں تو یہ توبہ کا پہلا رکن ادا ہوتا ہے۔ دوسرا رکن کیا ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد۔ اب آپ کا سارا زور اس پہ لگے گا کہ جس گناہ سے میں نے معافی مانگ لی ہے اب میں نے اس کے قریب نہیں جانا۔ آپ یہ کبھی نہیں سمجھیے گا کہ اس پہ عمل کرنا بہت آسان ہوگا۔ سب سے مشکل یہ کام ہوگا کہ آپ اس گناہ سے باز رہیں، کیونکہ شیطان پکڑ پکڑ کے آپ کو اس کی طرف لے کر جائے گا۔ گناہ کے علاوہ اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی ایک عادت کو دیکھیں، چائے ہے نا، چائے، جس کو چائے پینے کی عادت ہے، جس کو سگریٹ پینے کی عادت ہے، ڈاکٹر بڑی سختی سے آپ کو بیماری کے انجام سے ڈرا کر چائے چھڑاتا ہے، سگریٹ چھڑاتا ہے، آپ چھوڑ دیتے ہیں کتنے دن؟ جیسے ہی آپ کو تھوڑا سا آرام آیا، آپ سٹیبل ہوئے، آپ نے دیکھا دائیں بائیں کوئی بندہ نہیں، آپ نے چائے بھی پی لی، سگریٹ بھی پی لیا، وعدہ ٹوٹ گیا۔ بالکل اسی طرح جس وقت ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہماری جان پہ بن پڑی ہے، اب ہم معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، حالات سے نکلنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ کفار بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ قرآن کریم میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب یہ دریاؤں اور سمندروں میں سفر کرتے ہیں نا، اور وہاں پہ جب طوفان آتا ہے اور ان کے جہاز اور کشتیاں ڈوبنے لگتی ہیں تو یہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ یا اللہ تیرے سوا ہمیں کوئی بچانے والا نہیں۔ تو جب میں انہیں بچا کے کنارے پہ لے آتا ہوں اور یہ کشتیوں سے اترتے ہیں تو یہ پھر کفر کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو بندہ غافل بھی یہی کرتا ہے کہ جس وقت وہ دیکھتا ہے کہ میں بھنور سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نکل آیا ہوں، میری توبہ قبول ہو گئی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ پھر نرم ہوتا ہے اور پھر گناہ کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، آپ نے وعدہ توڑ دیا، آپ کی توبہ ٹوٹ گئی، لیکن وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ وہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ایک ہے تائب، ایک ہے تواب۔ تائب کون ہے؟ جو ایک بار توبہ کرتا ہے، نارمل توبہ کر لیتا ہے۔ اور تواب کون ہے؟ جو ٹوٹی ہوئی توبہ کو بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے اور بار بار اپنے آپ کو کلیئر کرتا ہے۔ اگر پھر شامت اعمال یا شامت نفس سے اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ پھر توبہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ اب سنیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا دنیا کے اصول کے مطابق کہ اللہ دھتکار دیتا کہ تو دفع ہو جا میرے دروازے سے، تیرا کام ہی یہ بن گیا۔ دنیا والے تو یہی کرتے ہیں نا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، کہ میں تو ان سے محبت کرتا ہوں جو بار بار میری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو دو رکن میں نے آپ کو بتائے، ذرا دہرا دیجئے۔ پہلا رکن کیا تھا؟ اور دوسرا رکن کیا تھا؟ اچھا، اب اسی طرح دو شرطیں ہوں گی توبہ کے لیے۔ یہ چونکہ ہمارا سبق ہے نا، ہم نے اس پہ پریکٹیکل کرنا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو گہرائی سے سمجھنا ہے۔ دو شرطیں بھی ہیں توبہ کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، ریا سے پاک توبہ، بالکل اخلاص کے ساتھ اور اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے، اپنے آپ کو تباہی سے بچاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ آپ کے اندر اللہ کی طرف سے توبہ قبول ہونے کی امید بھی ہو اور نہ ہونے کا خوف بھی ہو۔ یہ اصل ایمان ہے۔ ایمان اصل میں جو ہے نا وہ خوف اور امید کے درمیان ہے، نہ یہ کہ ہم بالکل ریلیکس ہو جائیں کہ ہم نے جو کرنا تھا کر لیا تو گویا اللہ پابند ہے کہ ہم نے جو کیا اللہ قبول کر لے۔ نہیں، اس کی شان بے نیازی کے ساتھ جڑنا ہے۔ ایک طرف ایک پلڑے میں ہم نے خوف کو رکھنا ہے،
کہ وہ تو بہت بڑا رب ہے، اللہ اکبر کبیرہ ہے، بے شک وہ پتہ نہیں میری توبہ کو پسند کرے گا کہ نہیں، وہ میرے عمل کو پسند کرے گا کہ نہیں، وہ قبول کرے گا کہ نہیں۔ ایک طرف یہ کیفیت، اور دوسری طرف یہ کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو رد نہیں فرماتا، سو اللہ میری توبہ قبول کرے گا۔ تو اس حالت میں ان دو کیفیتوں کے درمیان کیا ہے کہ ریلیکسیشن نہیں ہے، بے نیازی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، توبہ کر لی، تو اب مجھے اور کسی چیز کی اب ضرورت نہیں، مطمئن ہو جائیں۔ دو شرطیں بھی دہرا دیجئے۔ ریا سے پاک، اخلاص کے ساتھ، ریا سے پاک اخلاص کے ساتھ توبہ، اور دوسری شرط کیا ہے؟ خوف اور امید کے درمیان، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور توبہ کے چند مستحبات بھی ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ یہ توبہ کے سارے لوازمات ہیں، ان مثالہ جات کے بغیر توبہ بے ذائقہ اور بد مزہ ہے۔ مستحبات میں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ توبہ کرتے وقت انسان کے اندر اتنا اخلاص، اتنی شرمندگی ہو کہ توبہ کرتے ہوئے اس کے آنسو نکل رہے۔ میں نے کیفیت بتا دی نا، آنسو کیسے نکلتے ہیں، ہم خود چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی رویا کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے بھی رویا کرو۔ کسی نے پوچھا کہ اگر رونا نہ آئے تو آپ نے کیا جواب دیا جو اپنے آنسوؤں سے ہی لکھنے کے قابل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اس وقت بھی، اس کیفیت میں بھی تمہیں رونا نہ آئے تو پھر اپنے مقدر پہ رو۔ رونا اتنا ضروری ہے، اس کی اتنی ویلیو ہے۔ اور ابھی آپ نے پیچھے سنا کہ مکھی کے سر کے برابر اللہ کے خوف سے نکلا ہوا آنسو اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ آپ کی توبہ کی قبولیت کے چرچے آسمانوں میں ہونے لگ جاتے ہیں۔ اب رونا کیوں ضروری ہے توبہ کے وقت؟ کہ یہ آنسو ہی ہیں، یہی وہ پانی ہے جس سے اللہ کی رحمت کے پھول کھلتے ہیں۔ اور پھر رونا اس سے بھی سمجھیے کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، جب وہ اظہار نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا، تو ماں دودھ کب دیتی ہے اس کو؟ ہاں، اس کا رونا بتاتا ہے کہ یہ طلبگار ہے۔ تو ہمارا رونا رب کو بتائے گا کہ ہم بخشش کے طلبگار، اور رب اپنی نوازشات کی بارش کرے گا۔ اور بادل گرجتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں آسمان کے اوپر، لیکن جب تک ان بادلوں سے پانی نہیں نکلتا نا، وہ قطرے نہیں ٹپکتے، اس وقت تک چمن مسکراتا نہیں، بہار آتی نہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم شور مچاتے رہیں توبہ کا، دعائیں بولتے رہیں، لیکن برسیں گے نہیں تو ہمارے دلوں کی کھیتی پہ بہار نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا کہ چند مستحبات ہیں توبہ کے۔ پہلا یہ کہ توبہ کے وقت ہمارے 4 اعضاء مصروف ہونے چاہیے۔ کیا کہا میں نے؟ 4 اعضاء۔ آنکھ رونے میں مصروف ہو، دل خوف سے بھرا ہوا ہو، دماغ اللہ کی شان جباری اور قہاری سے متاثر ہو، اور زبان استغفار بول رہی ہو۔ اب اس کیفیت میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔
اب دوسرا مستحب کیا ہے کہ جب آپ توبہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگیں تو پہلے کچھ صدقہ و خیرات کر لیں، یا جب دعا مانگ لیں تو پھر اٹھ کر کوئی صدقہ و خیرات کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اس کا فائدہ کس سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں حضرت کعب بن مالک کا بڑا دردناک واقعہ ہے، حدیث پاک میں بھی بڑا طویل بیان کیا گیا ہے۔ 50 دن تک دن رات کٹ آف ہو گیا، خاندان سے، بیوی بچوں سے، صحابہ سے، آقا علیہ السلام سے، مسجد جانے سے، پڑے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ کے حکم کے آنے کا انتظار ہے، وہ آئے گا، وہی آئے گی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تو پتہ چلے گا کہ ان کے لیے فیصلہ کیا ہوا۔ حتیٰ کہ قریبی دوست تک چھوڑ گئے۔ آپ 50 دن تک لگاتار روتے رہے اللہ کی بارگاہ میں، اور 50 دن کے بعد فجر کی نماز کے بعد اعلان ہونے شروع ہو گئے کہ کعب بن مالک کی توبہ قبول ہو۔ تو جس بندے کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا تھا نا، تو آپ اس وقت یعنی ایک ہی لباس میں تھے۔ دیکھیں 50 دن سے کٹ آف بیٹھے ہیں اور کوئی پاس سامان نہیں، پیسہ نہیں، کچھ نہیں، تو جسم کے اوپر بس جو لباس تھا، ایک چادر جسم کے اوپر رکھی، اور جو بندہ خوشخبری سنانے آیا توبہ قبول ہونے کی، اپنی چادر، اپنی پگڑی، اپنی قمیض اتار کے اس کو تحفہ پیش کر دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ تو یہ انداز ہے توبہ کے مستحبات میں سے۔ یہ مستحب اور اچھا عمل یہ ہے کہ توبہ کی دعا کرنے سے پہلے یا دعا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کچھ صدقہ کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی توبہ جو نصیب ہو جائے نا، ہم یہ سارا کیوں بیان کر رہے ہیں؟ رمضان کے آخری دن یہ توبہ کریں گے یا ابھی؟ انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سے توفیق بھی طلب کریں، اور اس توبہ کے ساتھ پاک ہو کے جب ہم رمضان میں داخل ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز پہلے روزے سے ہی وہ لذت نصیب ہوگی کہ آپ کو ایک فرق محسوس ہوگا کہ آج کا ایسا اعلیٰ روزہ اللہ نے ہمیں نصیب کیا۔ تو میں کیا عرض کر رہی تھی کہ ایسی توبہ جس کو نصیب ہو جائے گی، اس توبہ کے بعد پھر اس کے لیے اللہ کی بارگاہ سے پیغام آئیں گے، التائب حبیب اللہ، کہ اس توبہ کرنے والے کو تو اللہ نے اپنا دوست بنا دیا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے یوں بھی فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اگر زمین و آسمان تک اس بندے کے گناہ تھے اور ایسی توبہ کی اور پھر اس پہ کاربند ہوا تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کبھی زندگی میں اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تھا۔ اس کا نام اعمال ایسے پاک ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس طرح کی توبہ کرنے والا بڑا اس سے بڑا مجرم بھی ہوگا نا تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کا مصداق بن جائے گا۔ پھر تیسرا فائدہ کیا ہوگا کہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی قوانین کے مطابق اس بندے کی توبہ لازماً قبول ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ برکتیں ہمیں نصیب فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے یہ سارے وعدے ابھی میں نے عرض کیا کہ التائب حبیب اللہ، وہ اللہ کا دوست بن جائے گا۔ پھر ایک اور جگہ پہ جیسے قرآن کریم میں ابھی ارشاد سنا آپ نے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ جو بندہ اپنی طبیعت کے مطابق پاک نہیں ہوتا لیکن وہ سنتا ہے کہ میرے رب کو یہ پسند ہے، میرے رسول نے یہ فرمایا، اور وہ تکلفاً کوشش کر کر کے اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور کوشش کر کر کے بار بار توبہ کرتا ہے، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔
اللہ اکبر۔ پھر ایک اور جگہ پہ فرمایا ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب، کہ وہ بندہ جو گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بار بار توبہ کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اچھا، اب میں نے عرض کیا تھا آغاز میں، وقت تو تھوڑا لیٹ ہو رہا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ ہم سب کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے بہت فائدہ دے گا۔ آپ کی اجازت ہو تو میں اسے مکمل کر دوں۔ نسوخ کیا ہے؟ میں نے اس کی مختصر تفسیر تو پہلے عرض کر دی۔ مثنوی شریف دفتر پنجم میں نسوخ کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ ایک آدمی تھا، آدمی ایسا کہ اس کی آواز بھی اور اس کی شکل و صورت بھی اور اس کے اعضاء بھی عورتوں جیسے تھے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کچھ، کہ اگر داڑھی مونچھے نہ ہوں تو آپ پہچان نہیں سکتے کہ یہ مرد ہے کہ عورت۔ یہ آدمی بھی اسی طرح کا تھا، اس کی شکل و صورت بھی بالکل عورتوں جیسی، اعضاء بھی اسی طرح کے، اور کوئی حلیے سے بالکل وہ مرد لگتا نہیں تھا۔ اب اس نے اپنے اس حلیے سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اس نے لباس بھی عورتوں جیسا پہننا شروع کر دیا اور لوگوں کے اندر وہ عورت ہی پہچانا جاتا۔ اس نے ایک حمام میں نوکری کر لی، حمام جیسے جس کو آج ہم بیوٹی پارلر کہتے ہیں، بیوٹی پارلر میں اس نے نوکری کر لی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ پیچھے بنی اسرائیل کے لوگوں میں ایک بہت بڑا عابد و زاہد آدمی تھا، لیکن وہ کب بنا اس کی بات آج سنیں گے آپ۔ اب وہ کیا کرتا کہ خواتین کے اس حمام میں، یعنی آج کے دور جدید کے بیوٹی پارلر میں، وہ وہاں عورتوں کو مساج کرتا اور ان کو بنانے سنوارنے کا کام کرتا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب دیکھیں کہ ایک مرد ہے، وہ کتنا بڑا دھوکہ دے رہا ہے، کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے۔ جب مرد ایک عورتوں کو دبائے گا، ان کی مالش کرے گا، ان کے جسم کے حصوں کو دیکھے گا، اب وہ اس سے اپنی نوکری بھی کر رہا ہے اور ایک ناجائز اور حرام طریقے سے وہ ایک لذت حاصل بھی کر رہا ہے اور اپنا کام بھی چلائے ہوئے ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ وہاں بادشاہ کی شہزادی بھی آتی ہے اور ایک معروف وہ حمام ہے، اس کو بھی وہ تیار کرتا ہے، اس کو بھی مساج کرتا ہے، اور ایک عرصہ گزر گیا۔ ایک دن جب بادشاہ کی شہزادی آئی تو اس کا بہت قیمتی ہیرا گم ہو گیا۔ اسے جا کے پتہ چلا، اس نے کہا کہ جتنے لوگ بھی فلاں جگہ سے لے کے فلاں جگہ تک بیچ میں تھے، ان سب کی تلاشی لی جائے۔ اس شخص کو نسوخ کو یہ پتہ چلا کہ اس طرح سے تلاشی لی جا رہی ہے۔ اب اصل میں اس کو ہیرے کا غم ہوتا یا نہ ہوتا، اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ جب تلاشی لی جائے گی تو وہ کھل جائے گا۔ وہ جا کے کہیں چھپ گیا، پناہ لے لی، لوگوں نے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اب اس جگہ پہ اس نے اتنے درد اور اتنا ڈوب کر اللہ کو پکارا، کہا کہ یا اللہ آج مجھے اس رسوائی سے بچا لے، میں آئندہ یہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ یہ ہوتی ہے سچائی، اور یہ کیفیت جس وقت کسی بندے کو نصیب ہو جاتی ہے وہ پھر اتنا مبارک ہو جاتا ہے، اور یہی وہ بندہ ہوتا ہے جس کو اللہ فرماتا ہے التائب حبیب اللہ۔ اس نے جس درد میں ڈوب کر دعا مانگی، کہا کہ یا اللہ آج مجھے بچا لے، آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ حرام چھوڑ دوں گا۔ ابھی آپ نے بہت غور سے ان ساری جزیات کو سننا ہے، میں نے جتنی چیزیں بیان کی ہیں ان سب کا یہ خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اس کی دعا سنی اور فوراً پیچھے سے شہزادی نے پیغام بھیج دیا کہ ہیرا مل گیا ہے، نسوخ کو تلاش نہ کیا جائے، واپس آ جاؤ۔ لوگ واپس چلے گئے، اس کو علم ہو گیا کہ اعلان ہو گیا کہ ہیرا مل گیا ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، باہر نکلا، باہر نکل کے جتنی کمائی کی تھی نا، اس انداز سے اس حمام سے آج تک جتنا بچا پڑا تھا کمایا ہوا،
وہ سارا اللہ کی راہ میں دے دیا، اپنے پاس سے ختم کیا اور آبادی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا۔ وہاں جا کر یہ اللہ کی یاد میں بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہے؟ توبۃ النصوح۔ جنگل میں جا کے بیٹھ گیا، اکیلا ایک ٹیلے پہ، وہی رہتا، وہی عبادت کرتا۔ ایک دن ایک بھینس اسے اپنے قریب چرتی ہوئی نظر آئی، کافی دیر تک چرتی رہی، شام ہونے لگی، اس کا مالک کوئی اس کے پیچھے نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی کی بھینس ہے، یہ ضائع ہو جائے گی، تو میں اس کو روک لیتا ہوں، اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، جب مالک آ جائے گا اس کے سپرد کر دوں گا۔ اس نے بھینس کو روکا، اب کوئی مالک آیا ہی نہیں، بھینس اس کے پاس ہی ہے۔ چند دن گزرے تو ایک تجارتی قافلہ اس جنگل میں آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک بندہ ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم سب کو تو شدید پیاس لگی ہے، آپ ہمیں پانی پلا دیں۔ نصوح نے کیا کیا کہ پانی تھا یا نہیں، لیکن اس نے ان کو مہمان سمجھ کر ان کی ضیافت کی کہ بھینس کا دودھ دوہ کر ان سارے قافلے والوں کو دودھ پلا دیا۔ قافلے والے اس کی ضیافت سے اتنے خوش ہوئے کہ جو اس میں بڑے تاجر تھے، انہوں نے بہت سارا مال تحفے اور انعام کے طور پہ نصوح کو دیا اور قافلے والے چلے گئے۔ اب نصوح نے کیا کیا کہ وہ جتنا مال تھا وہ خرچ کر کے وہاں جنگل میں ایک کنواں کھدوایا پانی والا، اور وہاں پانی کا انتظام کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنگلوں میں اور پرانے زمانوں میں پانی کی کتنی قلت ہوتی ہے اور کتنا بڑا صدقہ ہے پانی کا۔ جب وہاں کنواں بنا، پتہ ہے جب حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو لے کے گئی تھی تو پانی نہیں تھا تو آبادی نہیں تھی، جب زمزم نکلا تو آبادی ہو گئی۔ اب نصوح نے جب کنواں کھدوایا، آہستہ آہستہ قافلوں کو پتہ چلنے لگا گزرتے ہوئے کہ وہاں تو پانی کا اعلیٰ انتظام ہے، تو لوگوں نے آس پاس آ کے رہنا شروع کر دیا، بستی آباد ہو گئی۔ اب اس کی سخاوت، اس کی نیکیاں اتنی مشہور اس آبادی میں ہوئیں کہ ہر ایک کے ساتھ اعلیٰ سلوک کرنا، اخلاق سے پیش آنا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ سلسلہ ایک چل پڑا۔ یہ توبہ کر کے گیا ہوا بندہ ہے، یہ بھولنا نہیں ہے۔ یہ خبر اتنی پھیلی کہ بادشاہ وقت تک نصوح کی سخاوتیں اور نیکیاں پہنچی۔ پرانے زمانے کے بادشاہ جو نیک ہوتے تھے وہ بڑے متقی اور بڑے قدردان ہوا کرتے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو پیغام دیجئے کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ نصوح نے جواب میں کہا کہ میں بادشاہ کے دربار میں نہیں جانا چاہتا، میرے پاس وقت نہیں ہوتا۔ وہ تو ہمیشہ سے بچنا چاہتا تھا نا، سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اب اس کی اچھائیاں اس قدر زبان زد عام تھی، بادشاہ اس قدر متاثر تھا، اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر وہ مجھے ملنا نہیں چاہتے تو میں جا کے ان کو ملتا۔ میں نے کہا کہ رب ستار العیوب ہے، وہ جب ایک بار کسی کا پردہ رکھتا ہے اور اس کو دوست بناتا ہے جب، تو وہ اپنی دوستی کیسے نبھاتا ہے، ذرا آگے سنیے۔ بادشاہ اپنے لوگوں کو لے کر وہاں آنے کے لیے چل پڑا۔ جیسے ہی وہ بادشاہ اس جنگل میں داخل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا کہ بادشاہ کی روح قبض کر، کہ وہ میرے محبوب بندے کے قریب نہ جا سکے۔ بادشاہ کی روح قبض ہو گئی، بادشاہ فوت ہو گیا۔ بادشاہ چونکہ اپنے پورے اہتمام کے ساتھ آ رہا تھا، بڑے ساتھ بہت سارے لوگ، خدام، وزیر، مشیر سب تھے، اور بڑا عقیدت کے ساتھ آ رہا تھا، جس طرح کسی بزرگ اور اللہ کے ولی کے پاس کوئی بندہ فیض لینے جاتا ہے، بادشاہ اس طرح آ رہا تھا۔ ان کے آنے کے طریقے کو سب وزیروں مشیروں نے دیکھ لیا کہ جو بندہ ہے جس کے پاس ہمارے بادشاہ سلامت جا رہے ہیں وہ تو بڑا عظیم بندہ ہے، بڑا مقرب الہی ہے۔ تو فوراً ہی جیسے ہی بادشاہ فوت ہوا، سب لوگوں نے متفقہ رائے کے ساتھ نصوح کو بادشاہ کے تخت پہ بٹھا دیا۔
اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کر دی۔ وہ جب بادشاہ بنا تو بڑے عدل والا، بڑے انصاف والا بادشاہ بنا۔ لوگوں کو جب پتہ چلنے لگا کہ بادشاہ سب کے ساتھ نوازشات بھی کرتا ہے، انصاف بھی کرتا ہے، عدل بھی کرتا ہے، ایک بندہ دربار میں ایک دن آیا، کہنے لگا کہ تھوڑا عرصہ پہلے جنگل میں میری بھینس گم ہو گئی تھی تو مجھے آج تک اس کا پتہ نہیں چلا۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ بھینس تو میرے پاس ہے، اور اتنے عرصے سے کوئی اس بھینس کو لینے نہیں آیا۔ کہا کہ آج میں جو کچھ ہوں تیری بھینس کی وجہ سے ہوں۔ وزیر کو حکم دیا کہ میری جتنی جائیداد، میرا جتنا مال ہے اس کا آدھا اس بھینس کے مالک کو دے دیا جائے اور بھینس بھی اس کو واپس کر دی جائے۔ اب وہ آدمی بولا، کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، نہ میری کوئی بھینس تھی اور نہ میں کسی بھینس کا مالک ہوں، وہ بھینس بھی ایک فرشتہ تھی اور میں بھی ایک فرشتہ ہوں، اور ہم دونوں کو رب ذوالجلال نے آپ کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا کہ آپ کی توبہ کتنی مضبوط ہے۔ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا، عہد کیا، اور اس طریقے سے آپ کو آزمایا گیا، آپ اللہ کی آزمائش میں پورا اترے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام اس کی وجہ سے عطا کیا اور آپ اپنی آزمائش میں پاس ہو گئے۔ اب آپ ذرا سوچئے، یہ اعلیٰ مقام کس گناہگار کو ملا جس نے زندگی میں اتنا بڑا گناہ کیا، اتنا دھوکہ لوگوں کو دیا اور اتنی کمائی کی، آج کس مقام پہ ہے اور کیوں ہے؟ اس نے جب توبہ کی تو توبہ کے تقاضوں کو پورا کیا۔ اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، تو اس نے اس گناہ کی کمائی کو بھی اپنے پاس سے نکال کے اللہ کی راہ میں غریبوں کو دے دیا، اور اس گناہ سے بچنے کے لیے کہ کہیں میں آبادیوں میں رہ کر پھر گناہوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آبادیاں چھوڑ دیں، وہ جنگلوں میں چلا گیا۔ رب نے اس کی سچائی پر وہ جو اپنی محبت کا، محبوبیت کا وعدہ کیا تھا، اس شان سے پورا کیا کہ لوگوں کی بادشاہی بھی عطا کر دی، اور اپنے تقرب کا وہ مقام عطا کیا کہ وہ اللہ کے بڑے بڑے ولیوں میں شمار ہونے۔ اگر ہم روزانہ رات کو سوتے وقت اس واقعے کو یاد کر لیا کریں تو ہم توبہ کے بہت قریب ہو جائیں گے، اور زیادہ نہیں تو ان 5-6 دنوں میں تو لازمی یاد کر لیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسی توفیق توبہ کی عطا کر دیں کہ ہم بھی اس کے نیک بندوں میں اور اس کے محبوبین میں شامل ہو جائیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا